حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف صاحب نے جیسا کہ میں نے صحیح سنا، ہمارے ایک عزیز جنید صاحب کے والد نسبتی جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سورہ یونس کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات بھی تلاوت کی جائیں گی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اکتفا ان دو پہ ہی کیا. ان کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. بڑا اہم رکوع ہے اور بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہیں. تو جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے متعلق ہے کہ جب فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون جو ہے وہ ہار گیا اور چند لوگوں نے وہاں پر ایمان لایا، ان کی قوم میں سے، بنی اسرائیل کی قوم میں سے. اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کی قوم میں سے یا فرعون کی قوم میں سے چند لوگوں نے ایمان لایا. ایک مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند افراد جو ہے وہ زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیونکہ آگے بھی انہی کا ذکر ہے، وہ اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور اپنی قوم کے جو ان کے افراد تھے وہی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور مولانا نے لکھا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، گرامیٹیکلی اس کو پروو کیا ہے کہ ان کی ہی قوم تھی، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اس جو کشمکش وہاں پر جاری تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے
حکم کرتے ہیں، کیونکہ بڑا مصیبت کا دور تھا، بڑا ظلم رکھا گیا تھا فرعون کی طرف سے، لوگوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، میں نے کل بھی اس کے بارے میں کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، ہم نے وحی بھیجی، اِلَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، ان تبوأ، کہ تم دونوں متعین کر لو، ان تبوأ لقومکما، اپنی قوم کے لیے متعین کرو، قبلتن، بمصر، مصر میں بیوتن، کچھ گھر۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر متعین کر لو، ان کو مرکز بنا لو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور اپنے گھروں کو قبلتن، قبلہ بناؤ، مرکز بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دو مومنوں کو کہ ان گھروں میں جمع ہو کر تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس زمانے میں فرعون کے ڈر سے وہ لوگ نہ مسجد بنا سکتے تھے، نہ اجتماعی طور پر نماز با جماعت ادا کر سکتے تھے، خوف تھا، دہشت کا ماحول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کہ کچھ مخصوص گھر متعین کرو، اور اپنی جو قوم ہے اس کو علیحدہ کر دو فرعون کی قوم سے، اور کہیں دور جا کر اپنا بسیرا بساؤ، اور وہاں پر کچھ مخصوص گھر جو ہے متعین کر کے ان میں عبادت جو ہے وہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، کیونکہ نماز جو ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، وہ ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ حالات بڑے خوفزدہ تھے، پوری قوم ڈری اور سہمی ہوئی تھی، ہر طرف سے فرعونیوں کا ظلم جو ہے وہ جاری تھا۔ تو اس صورتحال میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے یہ بتا دیجئے وہ نماز ادا کرے، اگر نماز پڑھنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں جانے کی انہیں اجازت نہیں ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، تو کچھ رازداری کے ساتھ کچھ مخصوص گھر متعین کر لو جہاں پر یہ لوگ جو ہے نماز ادا کر سکیں گے، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، مرکز بناؤ، تم بھی جو ہے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اب قبلہ کہاں کی طرف تھا اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء کرام کا یہ ماننا ہے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور بعض کا یہ ماننا ہے کہ بیت اللہ کی طرف تھا، مسجد حرام جسے مکہ کہتے ہیں، مکہ کی طرف، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ ہے، بباقتی، جیسے سورۃ البقرہ میں جس کا ذکر جو ہے آیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں رائے جو ہے موجود ہیں، مفسرین نے وہاں پر جو ہے وہ ان کا اس کو نقل کیا ہے۔ تو کیونکہ اب اس میں زیادہ تر جو رائے جو زیادہ سٹرونگ معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا قبلہ تھا، جس کی طرف رخ کر کے تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ علماء کرام کی ایک اکثریت کا یہ خیال ہے اور یہ رائے ہے، اور یہ زیادہ مستند اور یہ زیادہ سٹرونگ دلیل جو ہے مانی جاتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے سے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تھا، تعمیر فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ یہی قبلہ جو ہے بیت اللہ تھا،
اور مفتی شفیع جو ہیں مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ ہی ان کا کعبہ تھا، ان کا مرکز تھا، ان کا قبلہ تھا۔ بارہ واقیم الصلاۃ و بشر المومنین، نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو کہ ان خوفزدہ حالات تم اللہ کی عبادت کرو گے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور ان قریب تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، تمہیں فرعون کے چنگل سے آزاد کر دیں گے، تمہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیں گے۔ اس کے بعد والی آیت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، بے شک انکا، بے شک تو، آتیتا، تو نے دی ہے، فرعون، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو کیا دیا ہے؟ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، تو نے انہیں زینت بخشی ہے، تو نے انہیں دنیا دی ہے، تو نے انہیں مال دیا ہے، تو نے انہیں پوری دنیا کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی ان آرائشوں سے اور ان کے عیاشیوں سے نوازا ہوا ہے۔ ربنا لیضلوا، اے ہمارے رب تاکہ وہ بھٹکائیں، لیضلوا، خدشہ ہے کہ یہ جو انہیں سب کچھ حاصل ہے دنیا میں ہوتے ہوئے اور دوسری طرف سے یہ نافرمان بنے ہوئے ہیں تیرے، یہ خدشہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے تیری راہ سے تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، لیضلوا عن سبیلک، تیرے راستے سے بھٹکائیں گے۔ اب دعا کرتے ہیں ربنا اطمس، اے ہمارے رب مٹا دے، علی اموالہم، ان کے اموال کو، ان کی مالوں کو مٹا دے، واشدد، اور سختی ڈال دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، تو نہ ایمان لائیں وہ، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں عذاب علیم۔ دیکھیے جب ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور جب فرعون اور فرعونیوں کا تکبر جو تھا، ان کا جو استکبار تھا، ان کا جو تعصب تھا، وہ بڑھتا ہی گیا اور بے رحمی اور جو جفاکاری اور ظلم جو تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا، تو اللہ کے صابر نبی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اور دوسرے پیغمبروں نے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ، دنیا کی زینت، دنیا کی مال و دولت تو نے انہیں خوب خوب دیا ہے، اور تو بخوبی جانتا ہے کہ وہ تیرے حکم کے مطابق یہ مال و دولت صرف نہیں کرتے ہیں، یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تیری طرف سے ان کو ڈھیل اور مہلت ہے۔ یہ مطلب ہے، مطلب لیضلوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ان کو، مطلب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے یہ اس لیے کہ اس مال و دولت کی وجہ سے باقی لوگ دیکھیں گے کہ یہ نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسری طرف سے فرعون جو ہے یہ ناحق پر ہے، لیکن اللہ نے انہیں خوب سارا کچھ مال دے رکھا ہے، تو انہوں نے اللہ سے خدشے سے دعا کی کہ کہیں اس چیز سے مرعوب ہو کر جو ہے انسانیت جو ہے وہ تیرے راستے سے بھٹک نہ جائیں، اور یہ لوگوں کو پیسہ دے کر، یہ لوگوں پر ظلم جو ہے روا رکھ کے جو ہے انہیں تیرے راستے سے زبردستی دور رکھے جا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ یہی سمجھے کہ یہ لوگ اللہ کے زیادہ محبوب ہیں اور جو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ زیادہ محبوب نہیں ہیں، تو اب اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر میں آیا ہے کہ ان کے جتنے بھی اموال تھے، ان کی جتنی مال و دولت تھی، وہ سب پتھر بن گئے، اور سونا چاندی ہی نہیں،
یہاں تک لکھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کی کھیتیاں جو تھی وہ بھی پتھر ہو گئی. اور ابن کثیر نے لکھا ہے، بہرحال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں احادیث کا باضابطہ ریفرنس دیا ہے ہر جگہ پر. بہرحال کچھ صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں. بہرحال وہ علماء حدیث جو ہے ان کا کام ہے. لیکن ایک حدیث بھی وہاں پر جو ہے نقل کی ہے کہ حضرت محمد بن کعب جب اس سورہ یونس کی تلاوت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کر رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے تو یہ خلیفۃ المسلمین جو حضرت عمر بن عبد العزیز تھے ان نے سوال کیا کہ یہ تمس کیا چیز ہے؟ ربنا مس، اے رب میرے مٹا دے تو انہیں، یہ اتمس، یہ تمس کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان کے جواب میں ہم نے بتایا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بنا دینا. اس کا مطلب یہ تھا ان کے مال و دولت جو تھی سب کچھ وہ پتھر بنا دیے گئی. اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صندوق، یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صندوق منگوا کر اس میں سے سفید چنا نکالا جس کی پوری شکل جو تھی وہ چنے کی تھی اور وہ پتھر کا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس زمانے کا جو ہے ہمارے پاس موجود تھا. تو یہ بد دعا جو تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا جو تھی وہ قبول کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد، یقیناً، اجیبت، ہم نے دعا قبول کی آپ کی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کی، فاستقیما، بس تم دونوں ثابت قدم رہو. استقامت کا مظاہرہ کرو، مستقیم، سیدھے راستے پر رہو، صحیح راستے پر رہو اور ڈٹے رہو سیدھے راستے پر اور صحیح راستے پر. وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور نہ تم دونوں ہرگز پیروی کرنا، تم کبھی اتباع نہیں کرنا، تم کبھی اطاعت نہ کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں. جو لوگ نہیں جانتے ان کے راستے کی کبھی بھی تم پیروی مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو بد دعا اللہ سے مانگی ہے کہ ربنا اطمس، یا اللہ ان کے علی اموالہم واشتد علی قلوبہم، تو ہم نے تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کر لی ہے. اب تم دونوں بھی قائم رہو صحیح راستے پر. ایسا نہ ہو جائے کہ کیونکہ انہوں نے خود دعا کی تھی فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک کھلم کھلا عذاب کو نہ دیکھ لی. تو عذاب فرعون نے بھی دیکھا، ایمان لے آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اور سیدھے اور صحیح اس ارادے کے ساتھ جو ہے اپنے راستے پر، اپنی مطلب جو آپ کا مشن ہے اس کے ساتھ ڈٹے رہو. پھر ایسا نہ ہو جائے کہ جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے اور تمہارا دل جو ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارا دل پسیج نہ ہو جائے، تمہارا دل نرم نہ پڑ جائے اور تم اللہ سے یہ دعا نہ مانگنے لگ جاؤ کہ پروردگار اب انہیں اللہ کے اپنے عذاب سے نجات دے. تو ایسا نہیں، آپ نے دعا کی ہے، ہم نے دعا جو ہے وہ قبول فرمائی ہے، اب صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ انتظار کرو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے کچھ نہیں. اس کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر. محترم مائک آن کیجیے.
آپ کی مائک آف ہو گئی ہے محترم شہباز صاحب۔ جی آصف صاحب، معذرت خواہ ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کو جو ہے وہ استقامت کے ساتھ رہنا ہے اور ان لوگوں کی اتباع نہیں کرنی ہے جو جانتے نہیں۔ تو ان دونوں کی جو دعا تھی وہ قبول کر لی گئی۔ اب اس کی تفسیر جو لکھی ہے نہ جاننے کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی تفسیر میں، بڑی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے کہ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے، جو اللہ تعالی کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دور کے جو سب سے بڑے پولیٹیکل فلاسفر اسلامک سکولرز میں رہے ہیں وہ مولانا مودودی رہے، اور بعض بڑے مفکرین کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑے سوشیالوجسٹ جو رہے وہ مولانا مودودی رہے۔ ان کی تفسیر کو پڑھ کر اور ان کی کتب کا مطالعہ کر کے یہ انسان کو ضرور احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے۔ اگر آپ کہیں گی پولیٹیکو سوشیالوجسٹ اس دور میں جو رہے ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رہے، اور جس طرح سے بہترین تفسیر انہوں نے کی ہے اور دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ لاجواب ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے، جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری اور اقامت دین کے لیے کوششیں کرنے والوں کی مسلسل کمزوریاں یا ائمہ باطل جو ہوتے ہیں ان کی ٹھاٹ باٹ، ان کی سیادت اور قیادت، ان کی حکمرانی اور دولت فراوانی دیکھ کر، ان کی سرفرازیاں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یہی لوگ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی سعودی عربیہ میں بڑے بڑے کنسرٹس ہو گئے، فلمی کنسرٹس، اب اس سے زیادہ اور گمراہی کیا ہو سکتی؟ لیکن آج بھی کچھ سکولرز یہ تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ سعودیہ کی جو حکومت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، وہ قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکومت دے، جس کو چاہے سربلندی دے، جس کو چاہے سرفرازی دے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، اللہ کی سنت کو نہیں جانتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ یہ باغی لوگ جو ہیں، یہ جو بغاوت پر اترے ہوئے لوگ جو ہیں، یہی دنیا پر چھائے رہے، اور خود اللہ تعالیٰ شاید کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی تائید جو ہے وہ کر رہا ہے، اور جو حق پر چلنے والے لوگ ان کی تائید نہیں کرتے۔ جو اللہ یہ لا یعلمون والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مصلحتوں سے واقف ہوتے ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ پھر یہ نادان لوگ جو ہوتے ہیں آخرکار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو اقامت حق ہے پوری دنیا میں یا کسی ملک میں، حق کا بول بارہ کرنے کی جو صحیح کرنے والے لوگ ہیں ان کا سپورٹ نہ کیا جائے۔ یہاں پر بھی جب آیت کا آغاز ہو رہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو مولانا نے اور باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بات نہ کی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، کیونکہ حالات کچھ بالکل نامناسب معلوم ہو۔ تو اللہ کی وہ دیکھ رہے تھے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ان کی قوم جو ہے بالکل معقوم اور مغلوب ہو کر جو ہے غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے آج بھی کچھ لوگ ایسا مطلب کہتے سنے جاتے ہیں کہ ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہے کہ نہ جاننے والے لوگ، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی کبھی نہیں کرنا جو جانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا
جو منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی ہو جائے جو ایسے جاہلوں اور جو ایسے نادانوں کو عموماً جو ہے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر، فَأَتْبَعَهُمْ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، بغین، سرکشی میں، زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وعدوًا، اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، ادرکہ، پا لیا اسے، ادرکہ الغرق، جب اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا یا پا لیا اسے غرق ہونے نے، قال آمنت، پکارنے لگا میں لایا ایمان، انہو، بے شک وہ، لا الہ الا، بے شک وہ نہیں کوئی الہ برحق ہے وہی اللہ تعالیٰ، الا الذی، مگر وہی جو آمنتا، ایمان لائے بھی اس پر، بنو اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دیکھیے فرعون جو ہے کہتا ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور فرعون جو ہے وہ پکارنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر یہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تب تک تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تب تک تو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا خدا بنا کے پیش کر رہا تھا اور اپنی قوم کا خدا بنا کر پیش کر رہا تھا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی، یا اللہ ان کے وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کرنا، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ وہ عذاب کو نہ دیکھتے، ولا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے جب عذاب کو دیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو فرعون نے جب عذاب دیکھا، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے تقریباً 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، تقریباً بالغ لوگوں پر مشتمل ان کی جو ہے قوم تھی، اور یہ بھاگے وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگے وہاں سے، بڑے آگے، اور چلتے گئے تو بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون نے اپنا زبردست لشکر جو ہے جمع کیا، جیسے سورۃ الشعراء میں بھی آیا ہے کہ فرعون نے ہرکارے بھیجے ہر شہر میں، فی المدائن، ہرکارے بھیجے، فی المدائن حاشرین، جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجا، وارسل فی المدائن، اور بھیجے فرعون نے ہرکارے جمع کرنے، حاشرین، ہر شہر میں جمع کرنے والے لوگوں کو فرعون نے بھیجا۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے اپنے کنبے میں سے، اپنی فیملی میں سے کوئی فرد پیچھے نہیں رکھا، شہروں میں سے سارے بڑے بڑے لوگ اور ساری فوجیں جو ہے جمع کر کے 6 لاکھ جو ہے جمعیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی۔ ظاہر سی بات ہے ان کا تعاقب کرنے کے لیے 50,000 تو کافی نہیں ہو سکتے تھے، اور کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ صرف کالے گھوڑے موجود تھے فرعون کے لشکر میں، اور باقی کا اندازہ خود وہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ ان کی تعداد اس 6 لاکھ سے زیادہ تھی فرعون کے لشکر کی، جو ہے لشکر لاؤ جو اس نے تیار کر کے رکھا تھا ان کے تعاقب کے لیے۔ تو اس نے تمام لوگوں کو جو ہے کل ارکان سلطنت جو تھی اور ان کو اپنے ساتھ لیا، اور اپنے پورے ملک میں سے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنے پورے ملک میں سے کسی بھی صاحب حیثیت کو پیچھے نہیں چھوڑا، سب کو بلایا گیا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ گھبرا گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ لو آپ پکڑے گئے، کیونکہ سامنے سے دریا تھا۔ اب یہ دریائے نیل جو ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق آب ہوا ہے۔ فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق آب نہیں ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی وہ یہاں کی طرف، جو سینائی پیننسولا ہے، وہ تو ایسٹ میں پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے سینائی پیننسولا جو ہے مصر کا ایک ایسا پارٹ ہے جو ایشیا میں پڑتا ہے، اور باقی پورا جو ہے وہ افریقہ میں پڑتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بیچ میں جو ہے ریڈ سی، جسے بحر احمر کہتے ہیں، یہ ریڈ سی جو ہے بیسیکلی یہ انڈین اوشن جو ہے، دیکھیے سی اور اوشن میں فرق ہے۔ اوشن جو ہے سمندر جسے آپ کہتے ہیں، انڈین اوشن،
پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، بہت بڑا سمندر جسے کہتے ہیں، سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ جب کسی زمین کے اندر گھس جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑا، اس کو سی کہتے ہیں، تو یہ ریڈ سی تھا، بحر احمر۔ تو جب بحر احمر آگے سے آ گیا، دوسری طرف سینائی پیننسولا ہے، یہاں سے یہ مصر سے بھاگنا شروع کر، جو وہاں پر دارالخلافہ تھے جہاں سے یہ بھاگ گئے تھے، جہاں پر یہ بادشاہ فرعون رہا کرتا تھا، تو باقی دیگر علاقوں سے بھی، کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا معاملہ ایک دن میں ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام دربار سے نکلے، اپنی پوری قوم کو ایک جمع کیا، نہیں، بلکہ اس کو کئی مہینے لگے ہوں گے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پورا ہونے میں۔ تو آگے سے بحر احمر آیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، تو بنی اسرائیل کی قوم گھبرا گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ اب تو پکڑے گئے ہم، سامنے دریا ہے، آگے تو نہیں جا سکتے ہیں، پیچھے سے پورا لاؤ اور لشکر ہے، تو پیچھے بھی ہٹ نہیں سکتے ہیں، اب جو ہے صرف بات یہ بچی ہے کہ ہم قتل کیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسکین دی کہ آپ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق تمہیں لے جا رہا ہوں، میرا رب جو ہے ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی نجات کی راہ جو ہے ضرور بتلا دے گا، قریب بتلا دے گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تم بے فکر رہو، کیونکہ وہ سختی کو آسانی سے اور تنگی کو فراخی سے بدل دینے پر قادر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت وہی آتی ہے کہ اپنی لکڑی جو ہے دریا پر مار دو، تو آپ نے اسی وقت وہ کام کیا، دریا پھٹ پڑا، اور پہاڑ کی طرف پانی جو ہے ایک طرف کھڑا ہو گیا، دوسری طرف سے کھڑا ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور 12 جگہ جو ہے سمندر ریڈ سی میں بنتی گئی۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہاں پر جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کو جبل فرعون کہتے ہیں، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، وہاں پر باضابطہ لوگ مطلب دیکھنے جاتے ہیں وہاں پر۔ اب حقیقت حال کیا ہوگا، مگر لوگوں کا ماننا ہے، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر فرعون جو ہے وہ گر کے آب ہو چکا تھا۔ تو 12 راستے بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیز اور سوکھی ہوائیں چلائی، جس کی وجہ سے وہ جو بیچ میں راستہ بنا تھا وہ بالکل صاف شفاف ہو گیا۔ اب فرعونیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے کا انہیں کوئی خوف نہ رہا، وہ نہ پانی میں ڈوبنے کا خوف رہا۔ پوری قوم جو تھی بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان راستوں سے جو ہے نکل پڑے۔ اور تفسیر میں یہ بھی ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو 12 راستے بنے تھے، اور بیچ میں جو سمندر، جو پانی کا پہاڑ موجود تھا، بیچ میں کھڑکیاں کھولی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھے کہ تم جا رہے ہو کہ نہیں، آپس میں ہاتھ وغیرہ جو ہے اشارہ بھی کرتے تھے، جہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت جو ہے، اسی لیے تو قرآن مجید میں ان لوگوں کا یہ تو ذکر یہاں پر ہے، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل نے جو ہے کچھ نافرمانیاں کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اتنا فضل اور اتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے تب تک کسی قوم پر نازل نہیں کی تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ لیکن بنی اسرائیل نے جو پھر کچھ نافرمانیاں کی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں رکو نمبر 5 سے لے کر رکو نمبر 14 تک مسلسل آتا ہے، ہر رکو میں ان کی نافرمانیاں گنوائی گئی ہیں، ہر رکو میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنی رحمت، کتنا اپنا فضل ان پہ اتارا، لیکن ان نے کتنی نافرمانیاں کی۔ ایک دوسرا موضوع ہے، تو یہ دیواروں میں جو ہے تاک اور سوراخ بھی بنا دی گئے، جسے آپ کھڑکیاں کہہ سکتے ہیں، کہ دل میں خدشہ نہیں رہے کہ کوئی ڈوب تو نہیں گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا پار ہو گئے، تو انہیں پار ہوتے ہوئے فرعون کا لشکر جو ہے فرعون دیکھ رہا تھا، تو جب یہ سب اس کنارے پہنچ گئے، اب لشکر فرعون بھی بڑھا، فرعون دیکھتا گیا نا، فرعون ڈر گیا۔ اب فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت پر ہیں، سچے ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن فرعون اپنی بغاوت پر اتر آیا۔ فرعون کو اپنی چودراہٹ پسند تھی، فرعون کو اپنی کرسی پسند تھی، فرعون کو اپنا گلگلہ پسند تھا، فرعون کو اپنا دباؤ اور فرعون کو اپنے غالب ہونا پسند تھا، اس لیے وہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔
تو اس کے پاس جو ہے پورا لاؤ لشکر دیکھ رہا تھا، سب حیرانگی کے عالم میں تھے۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اس وقت خوف سے کانپنے لگا، ڈر گیا، اور کیونکہ وہ جانتا تھا یہ حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ وہاں سے واپس لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب چاہتا تھا کہ میں پلٹ آ جاؤں، واپس چلے آ جاؤں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آلریڈی قبول ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی ڈال دے، حتی یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک وہ عذاب علیم کو نہ دیکھیں۔ تو پروردگار عذاب علیم کو دیکھنے کے باوجود انہیں نیست و نابود کرنا، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی تھی۔ اب کیا ہوا، قدرت کا قلم چل چکا تھا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں، اور ان کے جانور کے پیچھے، مطلب وہ آگے چل کی طرف جا رہے ہیں، فرعون کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑ پڑا، گویا کہ اس کے گھوڑے کو ہانک کے لیا جا رہا ہے، وہ جو دریا میں راستہ بن رہا تھا اس کی طرف۔ تو آپ نے اپنا گھوڑا جو ہے دریا میں ڈال دیا، اس نے جبرائیل علیہ السلام نے، تو ساتھ میں فرعون کا گھوڑا بھی اسے گھسیٹتا ہوا دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز نکالی، آواز لگائی کہ پکار اٹھا کہ سب لے آ جاؤ اپنے گھوڑے، اپنا پورا لاؤ لشکر جو ہے، ہم نے ان کو آج زندہ نہیں چھوڑنا ہے، ان کا تعاقب کر کے رہنا ہے۔ تو پوری فوج اور پورا لاؤ اور لشکر جو ہے، وہ جو دریا میں راستے بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اپنے گھوڑے یا جس طرح سے جو بھی کچھ جانور، جو بھی کچھ ان کے ساتھ موجود تھا، سواریاں، وہ سب انہوں نے اس سمندر میں ڈال دی۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کی فوجوں کے پیچھے تھا، اور ان کے جانوروں کو ہکائے جا رہے تھے تاکہ سارا ایک بھی پیچھے نہ بچے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہ سب دریا میں اتر گئے۔ یہ جب اندر گئے دریا میں، اب یہ کوئی دریائے نیل تو نہیں تھا، اتنی لاکھوں کی فوج جو اس میں نہیں لگ سکتی تھی، یہ باضابطہ ریڈ سی تھا، بحر احمر کہتے ہیں۔ کتنا کلومیٹر ہوگا وہ یہاں سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر پوری فوج کے اوپر سے پانی جو ہے، وہ جو پانی کا ایک پہاڑ یہاں کی طرف سے تھا، پانی کا دوسرا پہاڑ یہاں کی طرف سے، وہ آپس میں مل گئے، اور فرعونی لشکر جو تھا وہ گر کے آب ہو گیا۔ جیسے کہ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا اسے غرق ہونے نے، قال آمنتو، کہنے لگا میں ایمان لایا، انہ لا الہ، بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الا الذی، سوائے اس کے جس کی آمنت بھی، بنو اسرائیل، اس رب پر میں ایمان لایا ہوں، بجز اس اللہ کی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تو پھر جب یہ غوطہ کھانے لگا اور ڈوبنے لگا، ان میں سے کوئی ایک بھی بچنے نہیں لگا، اور فرعون جو ہے موجوں میں جب پھنس گیا اور سکرات الموت، یہ سکرات موت کا اسے مزہ آنے لگا، تو اس وقت جو ہے یہ بات اس نے کہی، لا شریکا، کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اس پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عذاب کے دیکھ چکنے کے بعد، عذاب کے آ جانے کے بعد ایمان سود مند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے ایمان کو قبول نہیں کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما چکا ہے اور یہ قاعدہ جاری کر چکا ہے۔ اس لیے فرعون کو جواب ملا کہ اس وقت تو یہ کہتا ہے، اب تک تو شر اور فساد پر تلا رہا، پوری عمر تو نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور پورے ملک میں تو نے فساد مچا کے رکھا تھا، خود بھی گمراہ تھا اور لوگوں کو بھی زبردستی گمراہ کر رہا تھا، لوگوں کو جہنم میں بلانے کا، جہنم کے لیے بلانے کا امام تو تھا، تو قیامت کے دن یار و مددگار رہے گا، آج بھی بے یار و مدد۔ جب یہ واقعہ ہوا تو جبرائیل
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے ہوئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمانے لگے کہ کاش آپ اس وقت ہوتے اور دیکھتے ہی کہ میں نے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس لیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس لیا تھا تاکہ یہ کوئی بات نہ کرے، اور یہ بات نہ کرے اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو دستگیری جو ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ کر اسے معاف کر دیا جائے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ میں کیچڑ جو ہے وہ ٹھونس لیا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون کے ڈوبنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ پھر ڈرنے لگی کہ کہیں انہیں یقین ہی نہیں آنے لگا کہ فرعون مارا گیا کہ نہیں مارا گیا، کیونکہ وہ تو خدا بنا بیٹھا، اس نے اتنا ظلم کیا تھا کہ انہیں یقین نہیں آنے لگا۔ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ یا موسیٰ وہ مرا کی بھی نہیں مرا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی لاش کو اوپر لایا گیا اور کہتے ہیں کہ کنارے پر ڈال دیا گیا، سب نے اس کا مشاہدہ کیا، نظارہ کیا، انہیں یقین آیا کہ واقعتاً جو ہے فرعون ہلاک کر دیا گیا ہے، اور وہ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ کیا اب وقد عصیت، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اب تو ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت، یقیناً تو نے نافرمانی کی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر بحر احمر کو کراس کرتے ہیں، ریڈ سی کو کراس کرتے ہیں، اور فرعون غرقاب ہونے لگتا ہے، جب غرقابی کا پروسیس شروع ہو رہا تھا اور فرعون جو تھا دریا کی موجوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اس وقت اس نے بلند آواز سے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کیا اب تو ایمان لاتا ہے؟ اب تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، تیرے ایمان لانے کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو نے صرف نافرمانیاں کی۔ بے شمار آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دکھائی گئی، لیکن تو نے ان پر یقین اور ان پر ایمان نہیں لایا۔ وقد عصیت، بلکہ تو نے نافرمانی کی قبل، اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو فساد برپا کرنے والوں۔ کسی جگہ اس کو مسرفین کہا گیا ہے، تھا تو حد سے زیادہ نکل جانے والوں سے۔ یہاں پر مفسدین بتایا گیا ہے، تھا تو فساد برپا کرنے والوں سے۔ دیکھیے فساد کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے خطرناک فساد، سب سے گھناؤنا فساد جو ہوتا ہے وہ سیاسی فساد ہوتا ہے۔ سیاسی فساد میں معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے سیاسی فساد سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ سیاسی فساد کسی بھی شخص کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر لکھا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فاسد تھا تو، فساد کرنے والوں میں سے تھا، انہیں ایک بہت بڑا فساد برپا کیا ہوا تھا مصر میں۔ فَالْيَوْمَ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ، سو آج، ننجی کا، ہم بچا لیں گے تمہیں، بِبَدَنِکَ، تیرے بدن کے ساتھ۔ تو آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، عبرت رہے جو خلف کا تیرے بعد آئیں، جو تیرے بعد آنے والے لوگ ہوں ان کے لیے تو عبرت کے طور پر
پیچھے رکھا جائے گا، آیتن ایک نشانی کے طور پر، ایک عبرت کے طور پر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ایسے بھی انسان ہیں جو ہماری آیات سے غفلت بر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا اہم موضوع ہے جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، فرعون کی گھر کے آبی کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کر مصر سے، آپ نے رعمسیس ایک مقام تھا جہاں پر بنی اسرائیلیوں کے گھر موجود تھے، وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس سورۃ الشعراء میں جس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے نکل کے لے چل۔ اور بائبل وغیرہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں جو بنی اسرائیلیوں کی کتابیں ہیں، اس میں یہ آیا ہے کہ فرعون نے بھی یہ بات مانی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دی کہ یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں، جادوگر ہار چکے ہیں اور جادوگر ایمان لا چکے ہیں، اس کی وجہ سے میری قوم کہیں متاثر نہ ہو جائے اور میری قوم میرے برخلاف نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے بائبل وغیرہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اس کا ذکر جو ہے یہ دعوت القرآن کے مفسر نے اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں کیا ہے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مصر سے جانے کی اجازت دی۔ بہرحال المختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کر نکلتے ہی مصر کے رعمسیس مقام سے، اور اس کو بائبل میں کہا جاتا ہے ایگزوڈس، وہاں سے نکل جانا۔ تو اس حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون نے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے مختلف مقامات پر کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے کے لیے تیاریاں کی، اور سورۃ الشعراء میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ بہرحال ہمیں بائبل کی جو روایات ہے ان پہ زیادہ یقین نہیں رکھنا ہے، قرآن مجید کے برخلاف جہاں پر بھی کوئی بائبل کی روایت آتی ہے اس کو یکدم ہم نے دور پھینکنا ہے، اس کو ہم نے روایت کے طور پر نہیں ماننا۔ ہماری جو بڑی قدیم تفسیریں موجود ہیں ان میں بہت ساری بنی اسرائیلی روایات کو جگہ دی گئی ہے، جیسا کہ ایک مفسر صاحب کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، ان نے ایک تفسیر لکھی ہے فہم القرآن، انہوں نے لکھا ہے، جیسے کہ میں نے بھی کل ذکر کیا اور میں نے کئی تفاسیر میں یہ بات پڑھی کہ اس وقت بنی اسرائیلیوں کی تعداد جو تھی وہ 6 لاکھ سے زائد تھی، 6 لاکھ بالغ مردوں پر مشتمل تھی۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی بات نہیں، کیونکہ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کی جو سٹیٹمنٹ تھا اس کو نقل کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب اپنے ہرکارے تمام مدائن میں بھیجے، شہروں میں بھیجے اپنی فوج کو جمع کرنے کے لیے، اور اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور ان سے کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں، قلیلون، لفظ قلیلون استعمال ہوا، تو انہوں نے اس کی تفسیر کے تحت یہ لکھا ہے کہ 6 لاکھ والی روایت یہ تو بنی اسرائیلی روایت ہے، اب تھے وہ تعداد میں، اب کتنے تھے، کیونکہ 6 لاکھ کا تعاقب کرنا یہ انسان کی ہیومن انڈرسٹینڈنگ سے بالکل ماورا ہے۔ یہاں سے پھر 12 لاکھ کی السلام علیکم سر، آپ کی مائک آف ہو گئی۔
تو جنگیں لڑی جاتی ہیں. آپ کو میری آواز کب سے سنائی دے نہیں رہی تھی؟ تاکہ میں وہاں سے شروع کروں. آصف صاحب. آدھے میں اچھا. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو بنی اسرائیلی روایت لی گئی ہے 6 لاکھ کی روایت، تو انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا رد جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی روایت جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں. بہرحال تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں کا چلنا اور پھر تعاقب کرنے کے لیے اس سے زیادہ فوجوں کا نکلنا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک راستہ تو چاہیے چلنے کے لیے. ہر جگہ پر تو میدان نہیں ہوں گے کہ فوجیں جو ہے چلتی رہیں گی اور ان کے تعاقب کرنے کے لیے. میدان جہاں پر بہت بڑا ہوتا ہے وہیں پر جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن راستہ میدان تک جانے کے لیے اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے. تو 6 لاکھ کا تعاقب کرنے کے لیے کم از کم جو ہے اس کا 7-8 لاکھ تو فوج ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو بھی کچھ ہوگا تو اللہ نوز بیٹر. یہ بات تو بالکل مستند بات ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلتے ہیں تو آگے سے جو ہے ریڈ سی کا ایک مقام آتا ہے جسے آج جو ہے بٹر لیک کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک مقام ہے تو بحیرہ مرہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو لے کر اس ریڈ سی کو کراس کیا تھا. دیکھیے کہ ریڈ سی کا اس زمانے میں، کیونکہ یہ 3000 سال پہلے کی بات ہے، ریڈ سی جو ہے یہ انڈین اوشن کا انلیٹ ہے اندر کی طرف جو مصر کے مشرق میں بھی پڑتا ہے اور یہاں سے اندر کی طرف جاتا ہے، اور ایک طرف اس کے نارتھ میں جو ہے سینائی پیننسولا آتا ہے، اور یہ مصر کے بیچوں بیچ جا کے جو ہے پیچھے سے مصر جو ملک ہے اس کے نارتھ میں جو ایک اوشن پڑتا ہے جسے بحر روم بھی کہا جاتا ہے، یا جسے آپ میڈیٹرینین اوشن بھی کہتے ہیں. اور میڈیٹرینین اوشن کو کنیکٹ کیا گیا ہے ریڈ سی کے ساتھ. آج کے دور میں یہ گویا کہ 19ویں صدی کی بات ہے. 19ویں صدی میں سویز کنال جو ہے اس کو بنایا گیا، لیکن 3000 سال پہلے آج جہاں پر جو مقام جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اس کو بٹر لیکس کہتے، جیسے بحیرہ مرہ کے نام سے اردو میں جانا جاتا ہے. مفسرین نے اس کا جو ہے نام یہ استعمال کیا ہے، خصوصاً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور ترجمان القرآن جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ نکلتا تھا، آپ اس کے ایڈیٹر تھے، مدیر تھے، تو اس میں بھی ایک سوال کے جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی جواب اس کا لکھا تھا. اور باقی مفسرین نے بھی اس چیز کو جو ہے تھوڑا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اسی مقام کی نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جسے بٹر لیک آج کہتے ہیں، اور یہ بٹر لیک جو ہے یہ آج سویز کینال کا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ 3000 سال پہلے جو ہے یہ ریڈ سی جو ہے یہ بٹر لیکس تک پورا ایک ہی سی تھا، سمندر تھا. اس کے بعد جو ہے زمانہ گزرتا گیا اور پانی وہاں سوکھتا گیا اور یہ بیچ کا علاقہ جو ہے پورا سوکھ گیا. بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی ندی رہی ہوگی، یہ تو پورا سمندر تھا، چھوٹی چھوٹی سی ندی رہی ہوگی. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جہاں پر فرعون کی لاش ملی تھی، فرعون کی لاش جو ملی تھی وہ سینائی پیننسولا کے مغرب میں ملی تھی، اور سینائی پیننسولا جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، اور یہ جو بحیرہ مرہ جو ہے وہ اندر نارتھ پہ پڑتا ہے، یہ نیچے ساؤتھ میں پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی لاش جو ملی تھی اسے جہاں پر جبل فرعون آج بھی کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ فرعون کی لاش جو ہے تیرتی ہوئی ملی تھی، وہاں سے لوگوں نے اس کو اٹھایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بہترین بات کی ہے. دیکھیے بائبل میں یہ بات موجود ہے، توریت میں یہ بات موجود ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش جو ہوئی، اور سب سے مستند بات جو ہے قرآن مجید نے بیان کی ہے. جو بھی ہم نے
مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورۃ آل عمران کی جو رکو نمبر غالباً جو ہے جس میں توریت کا غالباً رکو نمبر 1 ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے توریت جو ہے یا زبور جو ہے یا جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ آپ کہہ دیں گے، ان پر ایمان لانا جو ہے، ظاہر سی بات ہے تورات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن تورات کے اس حصے پر ایمان لانا ضروری ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ملتا ہے، جو قرآن مجید کے مطابق صحیح ہے۔ جو قرآن مجید کے مطابق صحیح نہیں ہے اس پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن جو قرآن، تو انہوں نے لکھا ہے کہ توریت جو ہے وہ اصل میں توریت نہیں ہے، بلکہ توریت اس کے اندر موجود ہے۔ توراہ جسے آپ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یا انجیل کی بات کی جائے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال تھے، انہوں نے اور توریت میں ان مقامات کو اچھے مطلب ایک بآسانی جو ہے ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ کہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اور کہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اور کہاں پر تحریفات کی گئی۔ جو اس مطلب ان چیزوں کو پڑھنے کے خوگر ہوں وہ بالکل جانتے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء دین نے جو ہے آج کے دور میں اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معاملہ دیکھ لیں گے، یا احمد دیداد صاحب کا معاملہ دیکھ لیں گے، یا آپ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے جنہوں نے پال فنڈرے کو جو ہے ہرا دیا تھا، ہندوستان سے بھگا دیا تھا، جس نے عیسائی مشنری کی حیثیت سے یہاں بڑا ایک مطلب پورا کوہرام مچا دیا تھا لوگ عیسائیت میں، اور اس نے اعلان کیا تھا جامعہ مسجد دہلی کے سیڑھیوں پہ جا کر کہ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے بڑے جو اشکالات پیدا کیے تھے۔ تو پھر یہ نوجوان اٹھتے ہیں یہاں پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی، جنہوں نے اظہار حق کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور وہی اظہار حق پڑھ کر جو ہے احمد دیداد رحمت اللہ علیہ متاثر ہوئے، اور احمد دیداد نے بے شمار کتابیں لکھی اور کام کیا، اور انہی احمد دیداد سے متاثر ہو کر آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو مقام ہے اس کو جبل فرعون کہتے ہیں، جہاں پر فرعون کی لاش ملی تھی۔ یہ صرف بائبل میں صرف یہاں تک بات بتلائی گئی ہے کہ فرعون ڈوب گیا، فرعون جو ہے غرق آب ہو گیا، لیکن اس کے بعد فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا وہ کہیں بھی اس مطلب نہ بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ واحد ایک قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں سورہ یونس میں صرف ایک مقام ہے قرآن مجید میں، یہ آپ یاد رکھے گا، دیگر مقامات پر کہیں بھی یہ حوالہ موجود نہیں۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت جو ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 92، اس کو ہو سکے تو زبانی یاد کیجئے گا آپ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو نشان عبرت، تو نشان عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے جو قدیم مفسرین تھے انہیں اس بات کی، انہوں نے تو لکھا ہے کہ فرعون غرق آب ہو گیا، اب اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ کہیں لاش محفوظ ہوگی، وہ نشانی کے طور پر ہے، بٹ وی ڈونٹ نو۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ لاش ہے کہاں پر۔ مصر میں ایک طریقہ رائج تھا اور ایک مذہبی طریقہ رائج تھا، جو بھی وہاں پر شاہی خاندان کے لوگ مرتے تھے ان کو ممی فائڈ کیا جاتا تھا، ان کی ممیز بنائی جاتی تھی، ان کی لاشوں کو اس مطلب وہاں پر ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہیر آفٹر والی جو زندگی ہے وہاں پر اس کو صحیح مطلب اس میں خوشحال گزارنے کے لیے انہیں ممیفائی کیا جانا ضروری ہے۔ ہنود جسے کہتے ہیں، ممیفیکیشن کے پروسیس، ہنود زدہ لاشیں جسے کہتے ہیں آپ، ہنود شدہ لاشیں، اور آج بھی مصر جو ہے وہاں پر جو ہے احرام مصر میں کھدائی کر کے جو ہے ان لاشوں کو ہر سال نکالا جاتا ہے، کوئی 6000 سال پہلے کی ہوتی ہے، کوئی 3000 سال پہلے کی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک مطلب پورا مان لیجئے کہ ایک جگہ تھی جہاں پر ان خنود شدہ لاشوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو جو بھی فرعون جو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے دور میں تھا، فرعون تھا، رامسیس فرسٹ جسے کہتے ہیں، اس کی لاش بھی حنود کی گئی، دیگر جو آنے والے ان سے پہلے تھے ان کی بھی حنود کی گئی، گویا کہ ممی فائی کیا گیا اس کو بھی۔ اب یہ جو رامسیس سیکنڈ تھا، جسے منفتح کے نام سے جو ہے
جو بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے اور انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں آئے، من فتا، یہ فرعون جو ہے اس کی لاش کا، اب ظاہر سی بات اب کس کو پتا تھا کہ یہ لاش موجود ہے آج تک؟ قدیم مفسرین کو بھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ یہ معاملہ جو ہے 1891 میں جو ہے واضح ہوا۔ 1891 میں، اس سے پہلے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی لاش کا کیا ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ تو ہوا کیا کہ ایک چور تھا مصر میں، یہ 1871 کی بات ہم کر رہے تھے۔ یہ چور جو تھا الگورونیا سے تعلق رکھنے والا، اس کا نام جو تھا وہ عبد الرسول اس کا نام تھا۔ اب دیکھیے یہ خزانہ تھا لاشوں کا، جو اب ظاہر سی بات ہے عام طور پر یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خزانے کی تلاش میں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کوئی خزانہ جو ہے موجود ہے، زیر زمین جو ہے جمع کر کے رکھا ہے۔ پرانے زمانے سے قصے کہانیاں آپ سنتے چلے آئے۔ تو یہ جو الگورونیا سے تعلق رکھنے والا شہری جو تھا عبد الرسول، اس نے بھی اپنے آباء اجداد سے سنا تھا کہ کہیں کسی جگہ پر، جو فلاں جگہ پر جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں اس میں یہ کوئی خزانہ موجود ہے۔ اب یہ سنتا تھا، اب کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے لوکیلٹی میں فلاں جگہ، اب یہ ساری باتیں درست تو نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہ کرے کوئی کہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ خدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی تو آرکیولوجی جو ہے بہت ایڈوانس ہے، وہ پورا دیکھتے ہیں۔ آج بڑی آلات ہیں جس کے ذریعے سے وہ زیر زمین جو ہے معائنہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ جو شداد کا جو جنت تھی، وہ بھی جو ہے جو اوپر سے جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے کہ جو ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، صحرا ہے، اس کے اوپر سے ریت ہے، نیچے سے جو ہے وہ آثار نظر آ رہے ہیں، معائنہ کیا گیا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ آج آرکیولوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، وہ خود تعین کرتی ہے کس جگہ پر کھدائی کی جانی چاہیے اور کس جگہ پر نہیں کی جانی۔ اب یہ جو آدمی تھا، کیا نام ہے ان کا، وہ عبد الرسول، اس نے سنا تھا کہ ایسا معاملہ ہے کہیں پر، تو راستہ کسی کو معلوم نہیں تھا، تو اس کو کہیں رسائی مل گئی، اس جو چیز مطلب اس کی خنوط کی گئی جو لاشیں تھیں، اس راستے تک، جو خفیہ راستہ جاتا تھا اس مقام تک، اس کی رسائی اس کو مل گئی۔ اب یہ کیا کرتا تھا، وہاں پر اس کو صرف ممیز تو نہیں ملتی، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، یہ ان کو چوری کر کے بیچ دیتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسی مقام پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ مقام جو ہے دریائے نیل کے کہیں قریب ہے، اس کو تبسیہ کہتے ہیں، یہ وہاں پر گھوم رہا تھا تو کھدائی کر رہا تھا۔ اب اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر کچھ خزانہ موجود ہے پرانے زمانے سے، اب اس نے بڑی جگہ جو ہے وہ کوشش کی ہوگی۔ کھدائی جب کر رہا تھا تو اسے کسی لوگوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس کے حوالے جب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس، اس کے گھر سے کچھ چیزیں برآمد ہو گئی، پرانی چیزیں، پرانے زمانے کی، 3000 2000 سال پہلے کی، تو پولیس کو پتہ لگا، گورنمنٹ ایکٹیو ہو گئی، تو لوگوں نے وہاں پر جو ہے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ تو 1891 کو جو ہے وہاں پر بڑی ممیاں نکلی۔ یہ بات جو میں 1871 کی کر رہا ہوں، کھدائی شروع ہو گئی، تو 1891 میں بڑی ممیاں، کہتے ہیں کہ 50 کے قریب ممیاں جو ہے وہاں سے نکالی گئی، اور ان میں سے ایک ممی جو تھی، اب اس وقت مولانا مودودی نے اس کا بڑا ایک سر گریفٹ لٹ سمتھ کا نام لیا ہے کہ 1891 میں جب یہ کھدائیاں ہوئی تو وہاں سے یہ ممی فرعون کی بھی نکلی۔ یہ ممی تھی، لکھا گیا ہے کہ یہ ممی جو ہے یہ سمندر میں تیرتی ہوئی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جبل فرعون کے مقام تک گئی تھی، وہاں پر یہ کہیں پڑی ہوئی تھی، جہاں پر پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے اب لوگوں نے پہچان لیا، 1 سال 2 سال 3 سال، اللہ نوز بیٹر یہ کتنے ٹائم جو ہے وہ تیرتی ہوئی یا سمندر میں اندر رہتی ہوئی جو ہے وہ رہی ہے وہ لاش۔
اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. یہ ایک معجزہ ہے، کھلم کھلا معجزہ، اور اس کی تصدیق آج کی سائنس کر رہی. اب کوئی انسان کہے گا ہاں جی یہاں پر 1 مہینے کے بعد جو ہے پانی میں جو ہے گل سڑ جاتی ہے کوئی لاش، تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم نے تیری لاش کو بچا کے رکھنا ہے. ننجی کا گویا کہ پانی کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتی ہے، تمہیں عبرت کے طور پر رکھا جائے گا. اور یہ بات بھی سن لینی چاہیے، یہاں تک بھی میں تحقیق کر رہا تھا اس سلسلے میں، کہ یہ فرعون کی واحد ایک لاش ہے، کیونکہ جب ممیفیکیشن کی جاتی ہے، ڈس ایمبولمنٹ کی جاتی ہے، اندر کے جو وسرل آرگنز ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، لیور نکال دیا جاتا ہے، ہارٹ نکال دیا جاتا ہے، کڈنیز نکال دی جاتی ہے، اندر پورا کھوکھلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ممیفیکیشن کی جاتی ہے. فرعون کی واحد ایک لاش ہے جس کے اندر وسرل آرگنز ٹل ڈیٹ ابھی بھی موجود ہے. اب یہ قرآن کا معجزہ ہے نا، ایک ہی ممی واحد ہے جس کے اندر ابھی بھی یہ انٹرنل آرگنز موجود ہیں، فرعون کی لاش ہے وہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہاں سے یہ لاش نکلی. تو 1907 میں یہ معاملہ ہوا. 1907 میں سر گریفٹ ایلیٹ سمتھ نامی ایک محقق تھا جس نے ان ممیوں پہ تحقیق کی. تو اس نے تحقیق کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس نے پوری پٹیاں جو ہے ممی سے ہٹائی، اور وہ ہر ایک ممی پہ تحقیق کر رہا تھا، ان کی پٹیاں باندھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے دیکھا کہ ایک ممی ایسی بھی ہے کہ جس کے جسم پر نمک کی تہ جم چکی ہے. باقی جتنی بھی ممیاں ہیں ان کے جسم پر کوئی نمک کی تہ جمی نہیں، نہ ہوتی ہے، نہ تھی، نہ اس وقت تھی. ایک ممی ہے جس کے جسم پر وہ حیرانگی کے عالم میں چلے گئے کہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمان القرآن میں اس کے متعلق لکھا ہے. ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جو اشکال آ رہا ہے ہمیں قرآن مجید میں تفسیر کے حوالے سے، سورہ یونس کی آیت جو ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے لوئس گولپنگ کی، ان کا ایک سفر نامہ ہے ان دا اسٹیپ آف موسیس دا لا گیور. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فرعون رامسیس ہے اس کو تو فیرا آف پرسیکیوشن بھی کہتے ہیں، یہ بڑا مطلب ظالم آدمی تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ 1906 میں سر گریفٹن ایلیٹ سمتھ نے ان کا تحقیق کرنی شروع کر دی، اور تحقیق کرنے کے بعد جو پٹیاں کھولی تو وہ حیرانگی کے عالم میں چل گئے کہ جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی ہے جو کسی اور پر نہیں تھی. تو وہاں سے اندازہ لگایا گیا کہ اس کے بعد یہ جو تو بات تو نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ وہی لاش ہوگی جو رامسیس کی لاش سیکنڈ ہے، جس کے متعلق جو ہے فرعون کا مطلب معاملہ جو ہے مذہبی کتابوں میں ہے. وہ گر کے آب بائبل میں تھا، اس نے بھی مان لیا ہاں جی ہوا ہوگا، وہ گر کے آب ہوا تھا، ہو سکتا ہے یہ ہو. لیکن یہ بات ہو گئی 1971 میں، جب اس ممی کو ایک فنگل انفیکشن ہو گیا، اور فنگل انفیکشن کے علاج کے لیے اسے فرانس جو ہے لیا گیا، اور پہلا ویزا اس لاش کا بنایا گیا. اور ویزا جو پہلی ممی ہے دنیا میں جس کا ویزا اسی رامسیس سیکنڈ فیر آف پرسیکیوشن جو ہے اس کو وہاں لیا گیا، اور وہاں پر مختلف ٹیموں نے اس کا معائنہ کیا، مختلف ٹیموں نے. اور اس کی جو میڈیکل ٹیم تھی اس کے سربراہ جو تھے وہ مورس بقائلے تھے، اور انہوں نے جب اس کا دیکھا کہ وہاں پر نمک کی تہ جمی ہوئی ہے تو وہ حیران ہو گئے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ نمک کی تہ کہاں سے آئی. اب گریفٹ ایلیٹ سمتھ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ نمک کی تہ ہو سکتا ہے، ایک مطلب مبہم سی بات تھی. لیکن انہوں نے دیکھا یہ جو مورس بقائلے تھے انہوں نے اس بات پر تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ جو پرت جو ہے نمک کی کیسے آ چکی ہوگی. تو پھر ان میں کسی بات چلی ہوئی تھی، مبہم سی تھی، کہ فرعون گر کے آب ہوا تھا. یہ کہتے ہیں مسلمان کی وہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہ کتاب قرآن پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ایک فرعون جو ہے بیٹر لیک کے مقام پر اس کو ڈبویا گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور تحقیق کی، اس آیت پر پہنچے، اس آیت کو دیکھ کر ممی کو دیکھا، اور
انہوں نے یہ بات تحقیق کے ذریعے سے ثابت کی کہ واقعتاً قرآن مجید کی یہ آیت 100% درست ہے، اور یہ ممی جو ہے یہ اسی فرعون کی ہے جس کو ظالم فرعون کہا جاتا ہے، جس نے جو ہے بنی اسرائیلیوں کا ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ رامسس سیکنڈ جو ہے منفتا جس کو کہتے ہیں، یہ اسی کی لاش ہے، اور یہ جو ہے سالٹ ڈیپوزیشن جو ہے یہ ایسے ممکن ہوئی ہے کہ یہ ایک سمندر میں پانی، نمکین پانی کے اندر رہی ہے کافی دیر، اور جو نمک جو ہے اس کے جسم کے اندر جذب ہوا ہے، اور جذب ہونے کے بعد کئی دیر تک جو ہے ممی کی حیثیت سے رہنے کے بعد یہ نمک باہر نکل آیا۔ تو یہ وہاں سے پروو کر دیا ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور آج بھی ہے، اور بھی تھا، اور قرآن کی جو پیشن گوئی تھی وہ 100% درست ہو گئی۔ تو یہ آیت تھی، بہرحال یہ آیت، یہ مضمون جو ہے بڑا مطلب وضاحت ہے، قابل وضاحت ہے۔ ابھی وقت ہمارے پاس کم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آیت مبارکہ میں جو لاسٹ والا جملہ ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ اکثر لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ اور یہ مورس باقاعدہ صاحب، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ بے شمار ایسے سائنسدان ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سائنس کی تحقیق سے یہ بات 100% درست ہے، اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، اور ایک اس کے مطابق ویسٹ میں سب سے زیادہ جو پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام، اور 2050 تک کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر جو ہے جو مذہب آئے گا وہ اسلام ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آئے مبارکہ کو، اسے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں، یہ واقعات جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ عبرت ہے، لیکن عبرت جاننے کے لیے بصیرت کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بصیرت کی نگاہیں لمحات میں جو ہے ہزارہ تعویلیں جو ہے حکمت و دانائی کی پیش کرتی ہیں۔ اگر وہ بصیرت ہمارے اندر نہیں ہوگی، وہ بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عبادت و ریاضت سے، قرآن مجید کے مطالعے سے۔ باتیں کرنے سے، عبادت اور ریاضت کے بغیر باتیں کرنے سے بصیرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے ہزارہ فلسفے جھاڑ لیں گے، عبادت اور ریاضت کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت دل سے نہیں کریں گے، تو بصیرت کی نگاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ نگاہیں تیز چیر گئی دل وجود، وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو اقبال نے کہا تھا کہ میری بصیرت عام کر دے یا اللہ، نوجوانوں میں بصیرت میری عام کر دے، جو بصیرت مجھے حاصل ہو چکی ہے۔ تو وہ تب تک نہیں جب تک روحانی باتیں تو ہم بہت ساری کرتے ہیں، لیکن وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سپریچول اٹیچمنٹ ہماری اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سپریچول اٹیچمنٹ، اس قرآن کے ساتھ تعلق، وہ سپریچول قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔